پاکستان کی ہر چیز کا فیصلہ جب وہ لوگ کرتے ہیں، ہر چیز پہ ان کا قبضہ ہے، تو پھر انہیں کیا تکلیف ہے کہ آئے دن وہ 295 کا قانون ختم کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں کیا تکلیف ہے وہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ انہیں کیا تکلیف ہے وہ نصاب سے قرآن اور حدیث نکال رہے ہیں؟ انہیں کیا تکلیف ہے کہ جب 99% ہمارے نوجوان سکولوں میں چلے گئے ہیں، 1% نوجوان مدرسوں میں رہ گئے ہیں، اور میں 1% بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، شاید 1% بھی نہ ہو، 99% بچے ان کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، ان کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں، ان کی سوچ اور فکر ان کی ہو چکی ہے۔ آپ سکول کے بچے کو دین کی کوئی بات پوچھ رہے، وہ بتا دے میرا نام تبدیل کر، مین باتیں نہیں جانتا بچہ۔ 99% بچے لے جا کر بھی وہ ابھی تک مطمئن کیوں نہیں ہے؟ وہ ہمارے 1% مدرسے میں آنے والے بچوں کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں انہیں سب سے زیادہ فکر مدارس کی ہے کہ مدارس بند کیے جائیں، جبکہ سکولوں کے اندر گورنمنٹ ہی تنخواہیں دیتی ہے، گورنمنٹ ہی فرنیچر دیتی ہے، عمارتیں بھی گورنمنٹ دیتی ہے، بناتی بھی گورنمنٹ ہے، سکول کی ہر چیز کی ذمہ دار بھی گورنمنٹ ہے۔ مدارس کی ہر چیز ہم اپنے پلے سے بناتے ہیں، مدارس کی ہر چیز ہم اپنی جیب سے کرتے ہیں یا آپ لوگوں کے تعاون سے کرتے ہیں، یعنی آپ اور ہم مل کر کرتے ہیں۔ حکومت کا ایک ٹیڈی کا بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی زیادہ تکلیف انہیں مدرسے کی کیوں ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں اپنی آنکھوں کو کھولو، ورنہ وہی کام جو آج سے 100 سال پہلے ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جس طرح پہلے ہماری 1000 سالہ مسلمانوں کی حکومت کو جس طرح سبوتوز کیا، جس طرح جڑ سے اکھاڑا، آج بھی وہ بالکل اسی طرح سے ہمارے ساتھ گیم کر رہے ہیں، اور ہم بالکل سوئے ہوئے ہیں۔ اور کر کس طرح رہے ہیں؟ پہلے ان کے لیے مشکل تھا اور اب ان کے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ پہلے وہ خود آمنے سامنے ہوتے تھے اور پہچاننا بھی آسان ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ بک گئے، بہت سارے لوگ مفادی دنیاوی مفادات کی خاطر ان کے ایجنڈے کے ساتھ مل گئے، بہت سارے دینی لوگ ان کی سازش کا حصہ بنے، اور آج تو انہوں نے وہ پیچھے ہیں، اور ہمارے سامنے جن لوگوں کیا وہ مسلمان کیے ہوئے ہیں۔ حکومت کے اندر مسلمانوں کے روپ میں، دین کے اندر مسلمانوں کے لبادے اڑا کر، پیروں کو، مولویوں کو، خطیبوں کو جو ہے لبادے اسلام کا لبادہ اڑا کر ہمارے سامنے کیا ہے۔ آج پہچانا بڑا مشکل ہے، آج بچانا اپنے آپ کو بڑا مشکل ہے۔ آج ہمیں زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے، آج زیادہ ہمیں جو ہے وہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کا جب وہ کنٹرول حاصل کر چکے ہیں تو ابھی بھی خوش کیوں نہیں ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ اس دین کو عروج دینے کے لیے ایک مرد قلندر ہی کافی ہے۔ کسی مدرسے کا ایک پڑھے جس دن اٹھ گیا نا، جس دن وہ صحیح مدرسے کا پڑھ کر اس پہ جس دن اس نے عمل کر لیا، تو یورپ کی ساری 1000 سال کی پلاننگ کو وہ لے جائے گا۔ اور اس کی زندہ مثال آج آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس دور کے اندر جو انہوں نے 76 سال سے پلاننگ کی ہوئی تھی یہودیوں نے اور قادیانیوں نے، اور اس وقت پاکستان کی ہر چیز کے اوپر وہ قابض ہو چکے تھے، 56 اسلامی ممالک کے ہر چیز کو وہ اپنا غلام بنا چکے تھے، تو ان حالات کے اندر مدرسے کا پڑھا ہوا ایک شخص خادم حسین رضوی، اس نے پڑھ کر جب اس مدرسے کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنے نبی کی تعلیمات کو فالو کیا، تو پورے کا پورا ان کا پلان جو ہے وہ اکھیڑ کے رکھ دیا۔ یہ تکلیف ہے انہیں، اس لیے انہیں 1% مدرسہ بھی وارے نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں 1% مدرسہ جو کہ ہم اپنی جیبوں سے چلا رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے ساتھ چلا رہے ہیں، یہ بھی ختم کر دیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی دن اس سے ایسا مرد قلندر پیدا ہوگا جو ہماری ساری کی ساری محنت کو ضائع کر دے گا۔ اس لیے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ تو پہلے ہی پوری اولادیں ان کو دے چکے ہیں۔